السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کا بلا وجہ رونا، یعنی بچے کو کوئی تکلیف نہیں، بلا وجہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت ضد کر رہا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے دودھ نہیں پیتا ضد کرتا ہے، یا بچے کو نظر لگ گئی ہو، تو اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچے کا بلا وجہ رونا، ضد کرنا، دودھ نہ پینا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور اس سے بچے کی نظر بھی اتر جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور میں یہ خود دم کرتا ہوں۔ اگر بچہ رو رہا ہو، ضد کر رہا ہو، دودھ نہ پیتا ہو، بچے کو نظر لگ گئی ہو، تو یہ دم کرتا ہوں، اس سے بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچے کا ضد کرنا، رونا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے اور قرآنی عمل ہے، آپ ضرور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ آج کل کی مائیں اگر تھوڑا سا بچہ روئے تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بچے کو بھوک لگی اور بچہ رو رہا ہے اور وہ پریشان ہے۔ تو بچے کا کام ہے رونا، اگر بہت زیادہ روئے تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک اپ کرائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بچہ اتنا رو رہا ہے، یا بچے کی رونے کی وجہ کیا ہے، بچے کو نظر لگ گئی ہے، کوئی تکلیف ہے۔ اگر بہت زیادہ روئے تو پھر آپ پریشان ہوں، ورنہ نارمل بچے روتے ہیں، بچے کا کام ہے رونا۔ تو اگر بچہ بلا وجہ، یعنی اسے کوئی تکلیف نہیں، ایسے ہی رو رہا ہے، اسے نظر لگ گئی ہے، دودھ نہیں پیتا، ضد کرتا ہے، چڑچڑا پن ہے اس میں، تو آپ یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ یا بہتر ہے کہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کر بچے پر پھونک مارے، دم کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ والی صورت 7 مرتبہ پڑھ کر یہ بھی بچے پر دم کرنی ہے، یعنی پھونک مار دیں 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ والی صورت پڑھ کر بھی آپ نے 7 مرتبہ، یعنی پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، بچے پر پھونک ماری، دم کیا، اور پھر اس کے بعد سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے پر پھونک ماری، دم کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ یہ بھی بچے پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ آیات الکرسی بھی ہر کسی کو یاد ہے، آیات الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر یہ بھی بچے پر دم کر دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے پر دم کرنا، اور بچے کے سینے پر پھونک ماریں، ٹھیک ہے، بچے کے سینے پر اور چہرے پر پھونک ماریں۔ اور اگر بچہ دودھ نہیں پیتا تو جو فیڈر ہے بچے کا، یعنی اگر ماں کا دودھ نہیں ہے، اوپر کا دودھ پی رہا ہے، تو پھر وہ فیڈر پر، دودھ پر جو ہے پھونک مار دیں تو وہ پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پھر باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں جو پکھنڈی بابا ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، پھر اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ بچے پر سایہ ہو گیا، بچے کو فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں نے فوک کر دیا، جادو ہو گیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے تمام کو اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، قرآن مجید ہے، آپ اسے تلاوت کریں، اور مومنوں کے لیے یہ شفا ہے، آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچے کا بلا وجہ رونا، ضد کرنا اور چڑچڑا پن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، میں خود یہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔